معصوم نے فرمایا اقتصادی پرابلم یعنی جاب کی پریشانی، رزق کی پریشانی، گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، پیسہ نہیں آ پا رہا ہے، جب جان کا خطرہ ہو، اہل و عیال زیادہ ہیں، اس کے لیے آپ سفارش کرتے نہیں کرتے کہ ہمیں کہیں اچھی سی جاب مل جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھی زمانہ چل رہا ہے۔ آج کل ہمیں دوسروں سے خطرہ نہیں ہے، آج کل تو اپنوں میں اتنے خطرناک ہیں، ان سے ہی ڈر لگ رہا۔ عزاداری اس لیے آئی تھی کہ جھگڑے ختم ہوں گے، عزاداری اس لیے آئی تھی کہ لڑائیاں ختم ہوں گی۔ حسین کے دربار امام باڑے اس لیے بنے تھے کہ یہاں آ کے لوگ ایک دوسرے کے برابر میں بیٹھیں گے، ایک دوسرے کو سمجھیں گے، ان سے ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوگی، انسیت پیدا ہوگی، علم اٹھائیں گے تو وفادار بنیں گے۔ مگر یہ کیا ہو رہا ہے نہ جانے، عزاداری میں اور لڑائی، عزاداری میں اور جھگڑا، عزاداری میں ایک شیعہ دوسرے شیعہ سے ٹکرائے تو بھیا دو بات ہیں، یا تو یہ عزاداری نہیں ہے یا یہ آنے والا حسینی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کیا کہہ سکتے ہیں آپ بتائیے؟ جس کو حسین سے بھی شرم نہیں آ رہی ہے مجلس میں لڑنا۔ میرے جوانوں، اگر کوئی آدمی آپ کو مجلس میں ایسا لفظ کہہ بھی رہا ہے کہ جو آپ کو برا لگ رہا ہے تو حسین کی ماں کے احترام میں درگزر کر دو، تاکہ تمہاری عزاداری پہ پرابلم نہ آئے، تاکہ عزاداری پہ حرف نہ آئے، تاکہ عزاداری بدنام نہ ہو۔ اگر تم نے کسی گناہگار کو بی بی فاطمہ کی وجہ سے معاف کر دیا تو جنت میں لے جانے والی بی بی اگر کوئی ہے اسی کو فاطمہ کہتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کو سمجھاؤں، زیارت وارثہ جب جان کا خطرہ ہو، زیارت وارثہ پڑھی جا رہی ہے جان کے خطرے میں، لیکن آپ اتنے خطرناک نہ بنیے کہ عزاداری میں لڑیں۔ عزاداری کے تقدس کا بچانا تمہارا کام ہے۔ ایک جملہ پھر کہہ رہا ہوں، اگر عزاداری کا احترام آپ نہیں کر سکتے تو دنیا کا کوئی آدمی عزاداری کا احترام کر ہی نہیں سکتا۔ جب آپ ہی نہیں کر پائیں گے تو کون کرے گا؟ اس لیے لڑائیوں سے جھگڑو۔ میں نے بہترین نسخہ بتایا آپ کو، اگر آپ کو کوئی گالی بھی دے رہا ہے مجلس میں دوسرے ایک بھائی تو کہتا جا میں نے تجھے بی بی کی وجہ سے معاف کیا، جا میں نے تجھے شہزادی کی وجہ سے معاف کیا۔ یہ ہے مسئلہ، یہ ہے عزاداری، یہ ہے ماتمداری۔ اس لیے کہ قبر میں کوئی کام آنے والا، زور سے بولیے سب مل کے، قبر میں آپ کے کوئی کام نہیں آئے گا علاوہ کون؟ میں بتاؤں کیا کام آئے گا، کیا کام آئے گا؟ تم سب کے اوپر تین پرابلم سب سے بڑی ہے، اور یہ پرابلم ہر آدمی کو آنا ہے۔ ایسا نہیں کہ مجھے ہی آئے گی آپ کو آئے گی، نہیں، جتنے مجلس میں ہیں، مجلس سے باہر ہیں، آن لائن سن رہے ہیں، نہیں سن رہے ہیں، سب کو پرابلم آنی ہے تین۔ پہلی پرابلم جو سب کو آنی ہے، جب سب کا دم نکلے گا، سانس اٹک جائے گی گلے میں آ کے، ہاتھ پیر کام نہیں کریں گے، کوئی بھی جسم کا حصہ آپ کا کام نہیں کرے گا۔ یہ پرابلم ہے یا نہیں ہے؟ تمہاری بیوی بستر کے پاس، تمہارے بچے تمہارے سامنے، تمہارے ماں باپ تمہارے سامنے، تمہارے رشتہ دار تمہارے سامنے، اور تم اکیلے چارپائی پہ پڑے ہو، اور تمہارا بیٹا جج ہے، ایک بیٹا وکیل ہے، ایک بیٹا پروفیسر ہے، ایک بیٹا ڈاکٹر ہے،
لیکن نہ ڈاکٹر بچا سکتا، نہ پروفیسر بچا سکتا، نہ آپ کا یہ جج بچا سکتا، اس لیے کہ آپ کی پیروں کا دم نکل چکا ہے، ہاتھوں کا نکل چکا ہے، خالی سانس یہاں ہے ادھر حلق میں، اور آپ ایک نظر ڈالتے ہیں اپنے رشتہ داروں پر بڑی غور سے، یعنی آپ سب سے مدد مانگتے ہیں، ہیلپ مانگتے ہیں، مجھے بچاؤ۔ یہ وقت میں کہہ رہا ہوں سب پہ آنا ہے، جتنے بیٹھے ہو یہ ہم سب پہ آنا ہے، تو اب سب پہ آنا ہے تو ہر آدمی پرابلم میں ہوگا جب سانس یہاں ہوئے گی۔ اب میں اچھی سی صلوات پڑھیں تو وہ بتاؤں کہ مدد کون کرے گا یہاں؟ سونیا بڑی مجلس ہے، میرے عشرے کی، پورے عشرے کی قیمتی مجلس ہے، اسے یاد کر لیجئے، بس آپ دلوں پہ لکھ لیجئے۔ پھر میں آپ کو تصور کراتا ہوں، سوچئے تم چارپائی پہ لیٹے ہو، سارے رشتہ دار دائیں بائیں کھڑے ہیں، دم یہاں ہے، اب آپ ایسے نظر ڈال لیں سب کی طرف، مجھے بچا لو، کوئی آپ کو بچانے والا نہیں ہے۔ ایسے ماحول میں نہ آپ کا مال، نہ اولاد، نہ بیگم، نہ بچے، نہ دوست، نہ احباب، نہ رشتہ دار۔ ایک صلوات پڑھتے، تھوڑا تھوڑا آگے کو آ جائیے، ذرا تھوڑا تھوڑا بڑھ جائیے، تھوڑا تھوڑا بڑھ جائیے، آ جاؤ ماشاءاللہ، دیجئے جو آگے آئے گا اسے ثواب زیادہ ہوگا۔ صلوات بھیجئے محمد اور آل محمد۔ اب یہ میں کوئی روایت نہیں گھڑ رہا ہوں یہاں پہ، مجھے بتائیے نماز میں جو سب سے پہلی صف میں ہوتا ہے اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے یا جو دوسری میں ہوتا ہے؟ پہلی صف میں۔ تو جو قانون مسجد کا ہے وہی قانون مجلس کا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ ہمیں جوانوں سنو ذرا، بڑا مسئلہ ہے۔ تو ایسے میں کیا کام آئے گا؟ یعنی اب دنیا، اب جب وہ پرابلم ہے ایسی تو اس پرابلم کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ اب اگر ہم ایسو ویسو کا دروازہ اختیار کرتے تو پرابلم ہی میں رہ جاتے۔ ہم نے دروازہ لیا ہے حلال مشکلات کا، اور مشکل کشا بھی 14 ہیں ہمارے، ہم ایک دو کو نہیں مانتے، ہم 14 مشکل کشا کو مانتے ہیں۔ تو ان 14 مشکل کشا میں سب سے بڑا مشکل کشا ہے علی۔ نہیں ابھی ذرا لفظ سنیے تو بتاؤں، ان 14 مشکل کشاؤں میں سب سے بڑا مشکل کشا ہے علی، اور جو علی کی بھی مشکل کشائی کرے اسے کہتے ہیں فاطمہ۔ اب آپ نے دیکھا، تو اس کا مطلب ہے ہماری اس پرابلم کا حل کس کے پاس ہے؟ او ماشاءاللہ سمجھ گئے آپ۔ جہاں بیوی کام نہیں آ رہی، بچہ کام نہیں آ رہا، میں پھر بتا رہا ہوں، میرا سانس یہاں اٹکا ہوا، سب پہ یہ وقت آنا ہے۔ ماں کون کام آئے گا؟ اب بتاتا ہوں کون کام آئے گا۔ یہ جو مجلس عزا میں تمہارے آنسو نکلتے ہیں، اب سمجھے ان آنسوؤں کی اہمیت۔ یہ جو آپ کے اشک نکلتے ہیں، آنسو نکلتے ہیں مجلس عزا میں، یہ ہیلپ کریں گے تمہاری اس وقت جب کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہوگا۔ ان آنسوؤں سے کیا ہوگا؟ امام فرماتے ہیں، اے ریان ابن شبیب، 8ویں امام نے فرمایا، ریان شاگرد ہے امام کا، اے ریان ابن شبیب، اگر تجھے کسی بھی چیز پہ رونا آئے تو کسی چیز پہ نہ رونا علاوہ میرے جد حسین کے، اس لیے کہ میرے جد پہ رونا تیرے کام آئے گا جب تیرا سانس تیرے حلق میں اٹک جائے گا۔ اس نے کہا مولا کیسے کام آئیں گے آنسو؟ کہا ان آنسوؤں کی برکت یہ ہوگی کہ سترا حضور و آبائی
اندک، تو اپنے قریب میرے آبا و اجداد کو دیکھے گا۔ خدا کی قسم اگر سمجھ جاتے تو بیٹھے نہ رہتے مجلس میں، عرش پہ جا کے مجلس سنو، عرش پہ جا کے اپنی ذہنی فکر تھوڑی سی بلند کرو۔ کیا کہا امام نے؟ اگر تو میرے جد پہ روئے گا تو جب تیرے رشتہ دار تیرے سامنے کھڑے ہوں گے کوئی مدد نہیں کرے گا، لیکن تو اگر میرے جد پہ رویا سترا حضور و آبائی اندک، تو تو میرے بزرگوں کو اپنے قریب پائے گا۔ اسے عربی میں کہتے ہیں احتضار۔ احتضار یعنی جانکنی، جانکنی یعنی دم نکلنا۔ احتضار یعنی جانکنی، یعنی جب انسان کا دم نکل رہا ہو تو دم نکلتے وقت تو میرے بزرگوں کو کہاں دیکھے گا؟ زور سے بولیے۔ اپنے برابر میں، داہنی بائیں طرف دیکھے گا، اپنے برابر میں میرے آبا و اجداد کو۔ کیسے؟ دیکھیے، اگر کسی بچے کے ڈاکٹر کو انجیکشن لگانا ہو اور انجیکشن ہیوی ہو تو آپ کیک لائے، ٹافی لائے، کھلونا لائے، کوئی چیز لائے، بچے کے ہاتھ میں دے دی۔ بچہ اس کھلونے کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، ڈاکٹر نے انجیکشن لگا دیا۔ اس کا مطلب ہے پریشانی کو حل کرنے کا طریقہ دنیا میں بھی یہی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو پریشانی دور ہو تو کوئی ایسی چیز سامنے لا دو کہ جس میں آدمی پریشانی بھول جائے۔ ارے توجہ جاتا ہوں، پریشانی بھول جائے۔ اب امام فرماتے ہیں سب سے بڑی تکلیف تجھے ہوگی جب تیرا دم نکلے گا اور تو چاروں طرف دیکھے گا، تیری مدد کوئی نہیں کرے گا، لیکن اگر تو میرے جد پہ رویا ہے تو جب فرشتہ تیری روح نکالے گا اور تجھے تکلیف ہوگی تو ادھر علی کھڑے ہو گئے، ادھر حسن کھڑے ہو گئے، ادھر حسین کھڑے ہو گئے، ادھر نبی کھڑے ہو گئے، تو ان کو دیکھتا چلا گیا، تیری روح نکلتی چلی۔ خدا کی قسم بڑی روحانی مجلس ہے، بڑی روحانی مجلس ہے۔ اس کو دل میں بسا لو جوانوں، میرے جوانوں، تو جب آپ کا دم نکلنے لگے گا تو علی آئیں گے۔ اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ ہمارا عقیدہ روایت میں ہے کہ علی آئیں گے اور باقی معصومین بھی آئیں گے، مگر علی سب کے پاس آئیں گے، باقی معصوم سب کے پاس نہیں آئیں گے۔ مولا علی سب کے پاس آئیں گے، کافر کا دم نکلے اس کے پاس بھی آئیں گے، مومن کا دم نکلے اس کے پاس بھی آئیں گے، منافق کا دم نکلے اس کے پاس بھی آئیں گے، مگر امام حسین صرف آئیں گے مومن کے پاس، امام حسن صرف آئیں گے مومن کے پاس، باقی ائمہ آئیں گے صرف مومن۔ آپ کہیں گے کیوں؟ تو میاں اتنے آپ ذرا سمجھئے علی کیوں آئیں گے سب کے پاس۔ اصل میں ساری پرابلم ساری پریشانی اگر ہمیں محبت ہے تو بھی سب سے زیادہ مولا علی سے، اور دوسروں کو پرابلم اگر ہے تو مولا علی سے۔ اللہ اس لیے بھیجے گا علی کو سب کے پاس، محبت والوں کے پاس جاؤ تاکہ جنت کی بشارت مل جائے۔ اور یہ جو تجھ سے دشمنی رکھتے تھے جب تیرا چہرہ دیکھیں گے تو کسی کی ٹینشن گھٹانے آئیں گے، کسی کی ٹینشن، بات سمجھ گئے آپ؟ صلوات بھیجیں محمد۔ اور بھائی اتنے بڑے مجمع کی صلوات ان کی اتنی ہلکی ہوگی؟ تم
مولا علی کو دیکھ کے کافر، ہاں یہاں بھی آ گئے، ہے نہیں؟ اس لیے کہ علی مومنوں کے لیے بشارت ہے، منافقوں کے لیے عذاب ہے، سمجھ رہے نہیں؟ امام آئیں گے، اچھا جب آپ کا دم نکلے گا تو کیا ہوگا؟ فرشتہ کہے گا چلو بھائی، آپ کہیں گے یار ابھی سے لینے آ گیا، ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا میں نے، ابھی تو میرے 2 بچے وہ بھی نہیں پڑھے ڈھنگ سے، ابھی تو میری شادی ہوئی ہے، ابھی تو کہے گا میری بچی کی شادی نہیں ہوئی ہے، کوئی کہے گا میں نے ابھی مکان خریدا اس میں گیا ہی نہیں ہوں، تو ہزاروں بہانے ہوں گے تمہارے پاس۔ اب جب اچھا فرشتے کی ملک الموت کی مجبوری کیا ہے کہ یہ جو اشک عزا ہیں یہ اس کو نرم کر دیتے ہیں، تو سختی کر نہیں سکتا آپ کے اوپر، یہ پرابلم ہے فرشتے کو، ہر آدمی کو سختی سے لے جائے گا لیکن حسین پر رونے والے کو نہیں، سختی نہیں کر سکتا، مجبور ہے۔ علی کہتے سختی نہیں کرنا، بلکہ روایت سناؤں چھٹے امام کی، فَمَلَكُ الْمَوْتِ أَرَقُّ عَلَيْكَ مِنَ الْأُمِّ الشَّقِيقَةِ عَلَى وَلَدِهَا، ملک الموت علی والے پر اتنا مہربان ہوتا ہے جتنا ایک ماں اپنے بچے پہ مہربان ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی بچہ جانا نہ چاہے کہیں تو ماں کیسے لے جاتی ہے؟ ارے بیٹا چل وہ دلواؤں گی، چل وہ کرواؤں گی، فلاں یہ کروں گی۔ اب یہ فرشتہ بھی ایسے ہی کرتا، جب یہ کسی طرح مانتا نہیں ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے اچھا بتا تجھے سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اب اگر مال سے لفظ بدل ہی دوں، مال کو مولا مانا ہوگا تو مال کا نام نکلے گا، علی کو مولا مانا ہوگا تو علی کا نام نکلے گا۔ کہنے لگے میں مثلا علی سے محبت کرتا ہوں، کہا علی سے محبت کرتا ہے، ملنا چاہتا ہے علی سے؟ ارے یار بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ مولا، ہم ملوا مولا علی سے، اور کہیں گے دیکھ وہ تیرا مولا، دیکھ وہ تیرا مولا حسن، دیکھ وہ تیرا مولا حسین۔ اب یہ ان کو دیکھتا رہے گا، اس کی روح قبض ہو جائے گی، بعد میں کہے گا فرشتہ دنیا میں جانا چاہتا ہے، کہا اب دنیا میں جا کے کیا کروں گا؟ تو سمجھے یہ مجلس اگر ایک مجلس میں خلوص دل سے آ گئے اور آنسو بہا لیے تو یہ مجلس کام آئے گی جب تمہارا دم نکلے گا۔ دوسری چیز، ملک الموت جب آئے گا تو ملک الموت اچھی شکل میں تب آتا ہے جب آپ کے اشک حسین بہے ہوں آنکھوں سے۔ تیسری پرابلم قبر کی پرابلم، قبر اندھیروں کا گھر، قبر دہشت کا گھر، قبر وحشت کا گھر۔ نماز وحشت پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو؟ جب کوئی مر جاتا ہے نماز وحشت، نماز وحشت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی قبر میں آج وحشت ہے، نماز پڑھ دو گے دور ہو جائے گی، تو نماز وحشت قبر پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ نماز وحشت، اچھا جب جنازہ لے کے چلتے ہو آپ جوانوں، اس مسئلے کو، ایک تو جنازے کو کندھا ضرور دیا کرو، ضرور دیا کرو، ضرور دیا کرو، بچنا نہیں ہے اس سے، کوشش کرو دو۔ مومن کا جنازہ اٹھانے کا ثواب روایتوں میں ہے گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ جنازے میں چلنے کا ثواب وہ کسی مجلس میں آئے گا۔ آج شب جمعہ ہے تو قبر کو یاد کر لیں تھوڑا سا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے اور اسے قبر میں لے جاتے ہیں تو 3 دفعہ رکھتے یا نہیں رکھتے؟ یا اٹھایا اور قبر کے اندر داخل کر دیا، ایسا ہوتا ہے؟ کیسا ہوتا ہے بتائیے؟ جب قبرستان میں لے جاتے ہو تو پہلے کیا کرتے ہو؟ زور سے بولے کوئی بھی، کیوں 3 جگہ کیوں رکھتے ہیں آپ؟ یہ کوئی کھیل ہے؟ یہ کوئی رسم ہے؟ اگر رسم ہوتی تو ایک جگہ ہوتی، دوسری جگہ نہ ہوتی۔ رسم نہیں ہے، حکم شریعت ہے کہ جب مرنے والا مر جائے اور قبرستان میں لے جاؤ تو 3 دفعہ اسے رکھو، 1 2۔ کیوں 3 دفعہ رکھو اسے؟ اس لیے کہ یہ بہت بڑے مکان میں رہتا تھا، یہ بہت بڑے شہر میں رہتا تھا، یہ بڑی دنیا میں رہتا تھا، اب جا رہا ہے چھوٹی سی دنیا میں۔
جیسے آتے ہوئے رویا تھا، جب دنیا میں آیا تھا رویا تھا نہیں رویا تھا، ایسے ہی اب رو رہا ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے اس کے رونے کا. اسے دہشت ہو رہی ہے نئے گھر سے، قبر سے. اسلام کہتا ہے اسے وقفہ دو 3 جگہ تاکہ یہ اپنی قبر سے مانوس ہو جائے. اسلام کا حکم کیا ہے؟ اگر کوئی جانور پالتا ہو، گھوڑے کے پاس، اونٹ کے پاس، بھینس اور بیل کے پاس، نئے آدمی کو پرمیشن نہیں ہے ایک دم سے داخل ہو جائے. یہ حکم شریعت ہے. میرے مولا علی نے اپنے عامل سے کہا تھا کہ جب اونٹوں میں جانا، جب جانوروں میں جانا تو ایک دم سے منہ اٹھا کے نہ جانا. جانور نئے آدمی کو دیکھ کے گھبرا جاتا ہے، پہلے تھوڑا سا رک کے جا تاکہ یہ جانور تجھ سے مانوس ہو جائے. ارے جو اسلام جانور کا بھی اتنا احترام کرے، اس اسلام میں دہشت گردی کی جگہ نہیں ہے. زیارت وارثہ کو ہر جوان لڑکا، اس لیے کہ یہ زیارت وارثہ، آپ 3 منٹ کا ریپیٹ کرتا ہوں پچھلے سال کا، آگے بڑھنے کے لیے. چونکہ جناب نوح تک ہماری زیارت وارثہ ہو گئی تھی، ابراہیم سے کل سے شروع کریں گے. آج مقدمے کے طور پہ سماعت فرمائیں. وضو کرنا، اپنے مرحومین کو یاد رکھنا، ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، ہدیہ کرنا. زیادہ سے زیادہ اپنے مرحومین کے لیے زیارت وارثہ پڑھنا. قبر میں اگر نور چاہتے ہو تو زیارت وارثہ پڑھو اپنے مرحومین کے لیے، اس سے بڑا ہدیہ نہیں ہے. زیارت وارثہ یعنی حسین سے رابطہ. اب ذرا یہاں سے جاگ جائیے آپ. زیارت وارثہ یعنی حسین سے رابطہ، زیارت وارثہ یعنی حسین سے تعلقات، زیارت وارثہ یعنی حسین کی شفاعت، زیارت وارثہ یعنی حسین کی محبت، زیارت وارثہ یعنی حسین کی معرفت. جتنا جتنا زیارت وارثہ پڑھتے چلے جائیں گے معرفت پیدا ہوتی چلی جائے گی. حسین کو یاد کرنا تمہارا کام ہے، تم کو یاد کر کے اس دنیا سے جنت تک لے جانا یہ حسین کا کام ہے. آپ یاد تو کریے، یہ کریم گھرانہ ہے جوانوں. زیارت وارثہ اقتصادی پرابلم میں آپ سفارش کے لیے جاتے یا نہیں جاتے ادھر ادھر؟ اگر آپ کو معلوم ہے کہیں جاب ملنا ہے اور مولانا ازادار کی چلتی ہے وہاں، تو بتائیے آپ کے ٹیلی فون آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ مولانا ہماری سفارش کر دیجئے گا. یہ سفارش کا نظام ہے یا نہیں ہے دنیا میں؟ بولیے زور سے. یا ایک بدعت ہے؟ یہ سفارش کا نظام میرے سنی بھائی بھی کرتے نہیں کرتے؟ اگر کسی میرے بھائی بھی مجھے ماشاءاللہ حیدرآباد میں سنتے ہیں اور یہ آن لائن میں لی جا رہی ہے تو میں کوئی لفظ ایسا نہیں کہوں گا جس سے میرے سنی بھائی کو کوئی پرابلم ہو. اس لیے کہ حسین کا کام پرابلم دینا نہیں ہے، پرابلم کو ہٹانا ہے. تو ہماری مجلسوں میں وہ بھی آئیں، زیادہ سے زیادہ آئیں. حسین کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے. 2 ہی پارٹیاں ہیں، یہ بلا وجہ کی باتیں ہیں لوگوں کی. پارٹیاں صرف 2 ہی ہیں، ایک حسین کی پارٹی ہے، ایک یزید کی پارٹی ہے. اب اگر آپ حسین کی پارٹی میں نہیں ہے، صلوات پڑھتے محمد اور آل محمد. آپ یہ سمجھیں، اگر حسین کی پارٹی میں آپ نہیں ہیں تو پھر کسی اور کی پارٹی، یزید کی پارٹی میں. کوئی تقیہ کی بات اس میں، یا ایک حسین کی پارٹی ہے ایک یزید کی پارٹی ہے. اب آپ کس طرف ہیں خود فیصلہ کر لیجئے اور دعا کریے پروردگار جو جس کی پارٹی میں ہو اس کا حشر اسی کے ساتھ ہو. سمجھ رہے بھائی؟ جو جس کا آدمی ہے اسی کا حشر اسی کے ساتھ ہو. یہاں تک بات ہوئی. اب وہ ذرا سن لیجئے، اب میں آپ کو کیا سنانا چاہتا ہوں، غور کریے دلو. زیارت وارثہ، معصوم نے فرمایا اقتصادی پرابلم یعنی جاب کی پریشانی، رزق کی پریشانی، گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، پیسہ نہیں آ پا رہا ہے، اہل و عیال زیادہ ہیں.
اس کے لیے آپ سفارش کرتے نہیں کرتے کہ ہمیں کہیں اچھی سی جاب مل جائے، مگر میرا کوئی نہ دیوبند کا بھائی، نہ کوئی بریلوی بھائی، نہ کوئی سنی بھائی، نہ کوئی حنفی بھائی، نہ کوئی مالکی بھائی، سارے سنیوں سے پوچھئے کہ اگر میں اپنی جاب کے لیے سفارش کروں کسی سے تو یہ سفارش بدعت ہے کیا؟ اگر بدعت ہے تو آپ سفارش کر کیوں رہے ہیں؟ بھائی یہ زیارت وارثہ ایک سفارش ہے امام حسین سے، اگر غیر معصوم کی سفارش بدعت نہیں ہے تو جو سفارش حسین سے کی جائے، صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ تو زیارت وارثہ جوانوں، ماشاءاللہ پہلے ہی دن مجھے تو امید بھی نہیں تھی کہ آپ اتنے لوگ آ جائیں گے، لیکن پہلے ہی دن اتنا مجمع، اور میں بھی انشاءاللہ پوری محنت کر کے آیا ہوں پورے سال۔ یہ 10 مجلسوں کو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ خالی واہ کے لیے یا خالی ہوا میں باتیں ہوں گی، ساری روایات، آیات، قرآن، ہسٹری، پورے سال محنت کرتا ہوں آپ کے لیے۔ تو اس کو جملے اقتصادی پرابلم اگر آپ کو ہے تو اس کے لیے امام نے فرمایا، اور امام بھی کون؟ صادق آل محمد۔ چھٹا ہادی، اس کا حکم ہے کہ مومن کو چاہیے ہمارے جد کی زیارت پڑھے، زیارت وارثہ، اس لیے کہ 5ویں امام کے زمانے میں زیارت وارثہ نہیں تھی، 4تھے امام کے زمانے میں بھی نہیں تھی، مولا حسین کے زمانے میں بھی زیارت وارثہ نہیں تھی، یہ زیارت وارثہ بنائی ہے 6 امام نے۔ تو اگر آپ سے کوئی پوچھے زیارت وارثہ کس نے بنائی؟ 6 امام نے۔ 6 امام نے بتایا میرے دادا کو سلام کیسے کرو، یعنی اس کا مطلب یہ، اگر میں جملہ کہوں اور ایک آدمی ماشاءاللہ ذرا ایک آدمی متوجہ ہو جائے، جملہ بڑا فضائل کا ہے بھائی، بہت بڑے فضائل کا جملہ ہے۔ ہماری اوقات تو اتنی بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے الفاظ میں حسین کو سلام کر پاتے اگر جعفر صادق طریقہ نہ بتاتے۔ ہماری اوقات نہیں ہے۔ 6 امام نے طریقہ بتایا۔ جب لوگ جوخ در جوخ زیارت امام حسین کے لیے جانے لگے تو لوگ آئے 6 امام کے، مولا کیسے جائیں؟ یہ میں پچھلے سال پڑھ چکا ہوں زیارت وارثہ کا طریقہ، لیکن امام نے کہا جاؤ اور ان الفاظ میں سلام کرو اور زیارت وارثہ بتائی۔ سارا چھوڑ دیا میں نے، چونکہ ریپیٹ نہیں کرنا، جسے چاہیے وہ پچھلے سال کی پوری یوٹیوب پہ اشرا موجود ہے، وہ سن سکتا۔ میرا اشرا آج کا یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ امام نے زیارت وارثہ اقتصادی پرابلم میں، امام نے زیارت وارثہ بتائی جب جان کا خطرہ ہو، جب آپ کی جان پرابلم میں ہو، جب آپ کو خطرہ ہو، مگر خطرہ کسی کافر سے ہو، خطرہ کسی منافق سے ہو، ایسے نہ بنیے گا، یہ بڑا جملہ ہے مجلس کا، ایسے حسینی نہ بنیے گا کہ ایک حسینی دوسرے حسینی سے ہی ڈرے۔